الشيطان الرجيم. وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عرض کیا تھا کہ سورت میں کچھ اصول حرب بیان کیے جائیں گے. فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم ملو کسی لشکر سے فثبتوا ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جنگ کے دوران بھی کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے اور جہاد میں بھی اللہ کا ذکر ضروری. دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ کا ذکر ضروری. جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور کیا حکم فرمایا؟ وَلَا تَنْجَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا. ذکر اللہ تمام اعمال حسنہ کی جڑ ہے. جڑ کسی کام میں اس وقت تک صحیح معنی برکت نہیں آئے گی جس میں اللہ کی یاد نہ ہو. ایک بات یاد آ گئی، وقت ہوتا تو بیان کرتا. اچھی بات آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے اپنے استاد سے سنی ہوگی. ایک تھوڑا سا نا بعض کتابوں میں ایک اشکال ہوتا ہے. بخاری میں ہوتا، شروع میں، بخاری کے شروع میں بھی ہے کہ امام بخاری نے بسم اللہ تو لکھی ہے لیکن حمد و ثنا اللہ کی نہیں لکھی. اور کافی میں بھی غالباً یہ اشکال ہوتا ہے. کافی میں کچھ اس طرح ہے مسئلہ کہ حدیث بسملہ پر ایک عمل تو ہوا، حدیث حمدللہ پر عمل نہیں ہوا. یاد ہے نہیں؟ اس میں ہم 10-12 جواب لکھواتے ہیں اللہ کی توفیق سے. لکھوانے نہیں، آپ کو فکر نہ کرو، آپ کو پریشان نہیں کرنا. لیکن ایک بات بتانی ہے، اس میں زیادہ صحیح جواب، احسن جواب، بہت اچھا جواب ایک یہ ہے کہ حدیثیں 4 طرح کی آئی. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقطع. کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ آخر. کل امر ذی بال لم یبدأ بالصلاۃ علی النبی فهو اقطع. جو دروشی کے بغیر عمل شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوگا. اور ایک حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ. ہر امر ذیشان اس کو جب بغیر اللہ کی یاد کے شروع کیا جائے بے برکت ہوگا. یہ چاروں حدیثیں ابتدا کے لیے ہے کہ ابتدا کرو کسی کام کی تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ساری روایتیں ابو ہریرہ کی ہے اور 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ذکر اللہ کا، صلاۃ النبی کا، اللہ کی حمد کا، بسم اللہ کا. اصل میں مقصود اللہ کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ذکر الہی میں شامل ہیں. تو چاروں حدیثیں دیکھنے میں 4 ہیں، حقیقت میں ایک ہے کہ جو کام بھی کیا جائے ذیشان اس کو اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے. ذکر مقصود ہے. تو یہاں دیکھ لو جہاد میں بھی ذکر تھوڑا نہیں، کثیر ذکر کرنے کا حکم. دعوت دینے جاؤ تو بھی اللہ کا ذکر. خلوے میں بیٹھ کے ذکر کرنا مستقل بہت بڑا عمل ذکر. من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ،
جو خلوت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اس کی آنکھیں بہ پڑے، فرمایا اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ فہمون واطی اللہ، ایک اصول تو جنگ کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ثابت قدم رہو، دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تیسرا واطی اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ترجمہ لکھو، ہوا اکھڑنے کا معنی دشمن پر روب نہیں ہوگا۔ سمجھے آپس میں لڑے بھیڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مارنا آسان ہے، یہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو کفر کے مقابلے میں یکجان ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، جمو نہ بنو لوگوں کی طرح، نہ ہو جاؤ لوگوں کی طرح جو نکلے من دیار اپنے گھروں سے، بطرا ورعاء، جیسے ابو جہل لشکر لے کے نکلا تھا جب بدر کی طرف آتا، بطرن اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ اللہ پاک ان کے اعمال کے احاطہ کرنے والے ہیں۔ یاد کرو جب شیطان نے مزین کیا ان کفار مشرکین کے عملوں کو، اور کہا تم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے، وہ انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں۔